السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا صنعتوں کے بارے میں کہ صنعتیں کیا ہیں۔ پاکستان میں صنعتوں کی 3 قسمیں تھیں، چھوٹی، گھریلو اور بڑی صنعتیں تھیں۔ آج ہمارا سوال ہے توانائی کے مختلف وسائل، ڈفرینٹ سورسز آف انرجی، یعنی کہاں سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں، اس کا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ توانائی کی اہمیت کیا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی پذیر ملک کے لیے اپنے توانائی کے وسائل کی پیداوار ملک کی ضروریات کے مابین توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، ترقی پذیر وہ ملک ہوتا ہے جو ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ وہ ممالک ہوتے ہیں جو ترقی کر چکے ہیں۔ ترقی پذیر وہ ہوتے ہیں ابھی کر رہے ہیں، ابھی جو ہے اسے کہتے ہیں ترقی پذیر ملک۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو توانائی میں آ جاتا ہے بجلی۔ بجلی توانائی کا بہت ایک اہم ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضروریات پورا کرتا ہے۔ ہم گھر میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور فیکٹریوں کو چلانے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قدرتی گیس۔ قدرتی گیس تھرمل بجلی پیدا کرنے، گھروں، صنعتوں، گاڑیاں چلانے اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ استعمال ہے اس کا، قدرتی گیس۔ اسی طرح پاکستان میں توانائی کے حصول کے لیے معدنی تیل بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ معدنی تیل سے بھی بہت سے کارخانے اور ہماری معیشت چلتی ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی زیادہ ضروریات معدنی تیل سے پورا کرتا ہے۔ کوئلہ بھی صنعتوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ کوئلہ بھی چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے، یہ بھی صنعتی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ پٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئلے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے آج کل میں، تو کوئلے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ توانائی کے دوسرے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں، کوئلہ جن میں سے ایک ہے۔ تو تیل اور گیس جو ہے اگر بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے تو اس لیے کوئلے کا استعمال ہو رہا ہے، اور بھی ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم توانائی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو کوئلہ ان میں سے ایک ہے۔ بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے اہم توانائی کے وسائل ہیں جن کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آج ہم اس کے پڑھتے ہیں بجلی کے بارے میں، الیکٹریسٹی۔ پاکستان میں بجلی درجہ ذرائع سے حاصل کی ہے۔ پن بجلی، پن بجلی کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور بھی کہا جاتا ہے۔ پن بجلی اس لیے کہتے ہیں یہ پانی سے بنائی جاتی ہے، پانی سے بنائی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پن بجلی، ہائیڈرو الیکٹرک پاور انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پن بجلی پیدا کرنے کے موزوں علاقے ہیں شمال اور شمال مغرب میں موجود پہاڑی سلسلے ہیں۔ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں پہ جو ہے بجلی بنائی جاتی ہے، جیسے گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ناران، کاغان وغیرہ، تو وہاں پہ پن بجلی بنائی جاتی ہے، پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، جہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی ماحول میسر ہے۔ جبکہ میدانی علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو دریا ہیں اور نہریں ہیں، تو ان کے اگر پانی میں ان کا تیز بہاؤ کر دیا جائے تو اس سے بھی ہم بجلی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ملک میں پن بجلی کے بڑے منصوبے درج ذیل ہیں جہاں پہ جو ہے پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم جو ہے دریائے سندھ پر پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ تربیلا ڈیم یہ دریائے سندھ کے اوپر بنایا گیا ہے، تو اس کا نام ہے اس ڈیم کا تربیلا ڈیم۔ تو یہ پانی سے بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے غازی بروتھا پروجیکٹ۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے، غازی بروتھا پروجیکٹ۔ اس سے بھی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو اگر ہم دیکھیں جو پانی سے بجلی بنا رہے ہیں وہ ہے دریائے جہلم پر واقع منگلا ڈیم۔ تو منگلا ڈیم بھی جو ہے دریائے جہلم پہ بنایا گیا، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے پانی سے بجلی بنانے کا۔ پانی میں بجلی کی پیداوار کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پہلا ذریعہ تربیلا ڈیم ہے، دوسرا غازی بروتھا اور تیسرا جو ہے منگلا ڈیم۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے وارسک ڈیم۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ دریائے کابل جو آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وارسک ڈیم بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ پن بجلی گھر، مالاکنڈ، درگئی پن بجلی کے منصوبے اور رسول پن بجلی گھر سے بھی پن بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تو یہاں سے بھی بجلی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پن بجلی، ہم تھرمل بجلی بناتے ہیں، تھرمل الیکٹرک پاور۔ پاکستان میں تھرمل بجلی گیس، تیل اور کوئلے سے بنائی جاتی ہے، یعنی گیس سے بھی ہم بجلی بناتے ہیں، کوئلے سے بھی بناتے ہیں اور تیل سے بھی بناتے ہیں۔ اور کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گدو، جامشورو، مظفر گڑھ، سکھڑ، لاڑکانہ، کوٹڑی، پسنی اور کوٹ ادو میں تھرمل بجلی کے اہم پیداواری یونٹ کام ہے۔ یہ جو میں نام لیے ہیں
ان علاقوں میں جو ہے یہ تھرمل بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پن بجلی تو پانی سے بنائی جاتی ہے، تھرمل جو ہے گیس، کوئلہ اور تیل سے بنائی جاتی ہے، تو اسے ہم تھرمل بجلی کہتے ہیں۔ مستقبل میں پاکستان میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے گئے ہیں اور بعض منصوبوں پر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم ایسے ذرائع تلاش کر رہے ہیں کہ کوئلے، تیل اور گیس سے جو ہے بجلی بنائی جائے، تھرمل بجلی بنائی جائے۔ تو 2013 اور 2014 کے اعداد و شمار ہم دیکھیں تو کس طرح ہم ذرائع کا بجلی کی پیداوار میں حصہ ہے کہ کن ذریعے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے دیکھیں معدنی تیل سے ہم 35% بجلی بنا رہے ہیں۔ اگر ہم 100 حصے لیں کہ بجلی بنائی جا رہی ہے تو 35% معدنی تیل سے بنا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گیس سے ہم 29% بنا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کوئلہ سے 0.1%، تو 1% سے بھی کم 0.1% ہم کوئلے سے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح پن بجلی اور ایٹمی بجلی گھر سے جو ہم 35.9 یعنی کہ پانی سے بجلی بنا رہے ہیں اور ایٹم سے بنا رہے ہیں، یورینیم سے بنا رہے ہیں، وہ تقریباً ہم 35.9%، کل جو ہے یہ 100% ہو گیا ہے۔ تو ان ذرائع سے ہم تھرمل بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایٹمی توانائی۔ ایٹمی توانائی یہ تیسرا ذریعہ ہے، پہلا پن بجلی، دوسرا تھرمل، تیسرا جو ہے ایٹمی توانائی، نیوکلیر پاور اسے کہتے ہیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ملک میں نیوکلیر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے۔ پی سے پاکستان، اے سے ایٹامک، ای سے الیکٹرک، سی سے کمیشن۔ تو یہ جو ہے انرجی کمیشن جو ہے ہم کہتے ہیں یہ مخفف ہے اس کا۔ تو ایٹم موجودہ دور میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی یافتہ اور پیچیدہ ذریعہ ہے، یعنی سب سے زیادہ نیا ذریعہ، ترقی یافتہ کہتے ہیں نیا ذریعہ ہے، پیچیدہ بھی ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے، جو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار رکھتا ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، ہماری جو ہے صنعت ترقی کر رہی ہے، تو ہماری ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو توانائی کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں 1971 میں ایٹمی توانائی متعارف ہوئی، لوگ جاننے لگے کہ ایٹمی توانائی بھی کوئی چیز ہے۔ جب کراچی میں پہلا پلانٹ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹس لگایا گیا، سب سے پہلا پاور پلانٹ جو ہے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹس لگایا گیا کراچی میں، جسے کینپ کا نام دیا گیا ہے، کینپ، KANUPP۔ تو دوسرا ایٹمی بجلی گھر چشمہ کے مقام پر لگایا گیا ہے، جسے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹس یونٹ 1 کہتے ہیں، چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ 1 کا نام دیا گیا ہے، اور اسے 13 جون 2000 کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک ہے۔ نیشنل گرڈ کہتے ہیں جہاں پہ بجلی بنائی جاتی ہے، مین مرکز ہے نیشنل گرڈ، تو اس سے جو ہے نیشنل قومی کہتے ہیں، سب سے بڑا گرڈ ہے، اس سے آگے پھر بجلی کے منصوبے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹس یونٹ 2، وہ یونٹ 1 تھا، یہ یونٹ 2 ہے، بھی بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تو ایٹمی توانائی سے بھی جو ہم ایٹم سے بھی جو ہے یورینیم سے بھی بجلی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے شمسی توانائی، سولر الیکٹرک پاور۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، تو سورج کی توانائی، سورج کی روشنی سے جو ہم توانائی حاصل کریں اسے شمسی توانائی کہتے ہیں۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں، اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلا چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی توانائی سے مدد لی جا رہی ہے۔ جو چھوٹی مشینیں ہیں اور چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے چلانے کے لیے شمسی توانائی، سولر انرجی کو، سولر پلیٹیں لگا کے جو ہے گھروں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، صنعتوں میں بھی اس کا فائدہ لیا جا رہا ہے، اور اس سے بہت مستقبل قریب میں شمسی توانائی دنیا میں توانائی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ جو مستقبل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، تو اس میں جو ہے شمسی توانائی کو استعمال کیا جائے گا، اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے ایک تو پولوشن نہیں ہوتی اس توانائی سے، اور دوسرا یہ سستا ذریعہ ہے، ایک دفعہ ہی خرچہ ہوتا ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ توانائی کے دوسرے ذرائع مہنگے بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی مشکل ہے۔ تو پن بجلی ہے، آپ کہہ لیں کہ یا اس کے جو ہے تھرمل بجلی ہے اور ایٹمی ہے، تو اس سے یہ سستا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہوا سے بجلی کی پیداوار، ونڈ الیکٹرک پاور، یعنی کہ ہوا سے ہم کیسے بجلی بنائیں گے۔ تو ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیز ہوا جو چلتی ہے اس کو استعمال میں لا کے ہم بجلی بناتے ہیں، ہوا سے بجلی۔ پاکستان ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے ہیں، سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے سازگار حالات موجود ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے جیسے سمندر ہے، کراچی کے ساحل ہے، تو وہاں پہ جو ہے ونڈ مل جو ہے پنکھے لگائے، پنکھے کی طرح سے ایک ہوتا ہے کھمبا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر تین چار جو ہے اس کے پر لگے ہوتے ہیں، وہ ہوا جیسے تیز چلتے ہیں اس کو گھومتے ہیں، تو پھر وہ ٹربائن چلتی ہے، ٹربائن جو ہے آگے بجلی بناتی ہے۔ تو پاکستان کے ساحلی علاقے ایک تو کراچی کے ساتھ ہے، دوسرا اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو کراچی ہے، اور بلوچستان میں کوئٹہ کے ساتھ جو ہے بندرگاہ کے ساتھ جو ہے ساحل ہے، وہاں پہ جو ہے بجلی
کہ سازگار حالات ہیں وہاں پہ ہم بجلی بنا سکتے ہیں ہوا سے، لیکن تاحال اس ذریعے کو زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ونڈ مل جو ہے کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے بڑے پروں اور ٹربائن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ پر جو ہے ونڈ مل کے ٹربائنس کو گھماتے ہیں، یہ پر جیسے گھومتے ہیں تو ونڈ مل جو ٹربائن اس کے اندر ہوتے ہیں وہ گھومتی ہے اور بجلی اس کو پیدا کرتی ہے۔ جب ٹربائنس گھومتے ہیں تو اس سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے توانائی کے ذرائع کہ ہم کیسے بجلی بنا رہے ہیں، پن بجلی یعنی پانی سے بنا رہے ہیں، اس کے بعد تھرمل بنا رہے ہیں، ایٹمی بنا رہے ہیں، اور سولر سے بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آخر میں ہوا سے بھی بجلی کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ یہ توانائی کے مختلف ذرائع ہیں جہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بجلی کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں سے شارٹ کوئسچن بھی بن سکتے ہیں، لانگ کوئسچن بھی بن سکتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔